نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار ہے اور آپ کا مبارک اور بابرکت دور چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ یہ برکتوں کا دور تھا، یہ خیر کا دور تھا، وہاں اس طرح کی چیزیں یہ قابل تعجب تھیں۔ لیکن آج اگر ہمارے دور میں کوئی باپ آ کر کہے کہ میرا بیٹا نہیں مانتا تو یہ کوئی تعجب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام بات ہے۔ ہر باپ اور بیٹے کے درمیان یہی کہانی ہے۔ لیکن وہ برکتوں کا دور تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ، اور باپ کو وہیں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 18-19 سال کا نوجوان صحت مند خوبصورت عدالت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو فلاں شخص بیٹھے ہیں ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا امیر المؤمنین، یہ میرے والد ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ تم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین، یہ جو شکایت لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تعجب ہوا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ 18-19 سالہ نوجوان بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں مانتا، یہ جو شکایت لے کر آئے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاحبزادے، کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ باپ کا حق ہے کہ بیٹا اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے؟ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ باپ کا حق ہے کہ باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، تو اس بچے نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، کیا باپ ہی کا حق ہے یا بیٹوں کا بھی کچھ باپ پر حق بنتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ نہایت ہی جری، نہایت ہی دلیر اور نہایت ہی بہادر ہیں، نہایت غیرت مند ہیں۔ لیکن جب حق کی بات آ جاتی ہے تو وہ اتنے ہی نرم اور اتنے ہی ملائم ہیں۔ جہاں دین کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو اشداء علی الکفار کا معاملہ ہے، لیکن جب حق کی بات ہو تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی راستہ روک کر ان سے اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی تو بچے نے سوال کیا کہ حضور انہی کا حق ہے یا بیٹوں کا بھی کچھ باپ پر حق ہوتا ہے؟ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاحبزادے، جس طرح یہ ضروری ہے کہ باپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، باپ کا حق ہے، اسی طرح بیٹوں کا بھی باپ پر کچھ حق بنتا ہے۔ اب اس بچے نے کہا حضور آپ بیان کر دیجئے، بتلائیے کہ بیٹوں کا باپ پر کیا حق ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی شادی کا ارادہ کرے، جب نکاح کی آرزو اور تمنا ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے، تلاش کر کے کسی دیندار خاتون سے نکاح کرے، شادی کرے۔ اس لیے کہ جب دیندار خاتون سے آدمی نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو اس سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی دیندار ہوگی۔ ماں کے اخلاق کا، کردار کا، ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، بچوں پر پڑتے ہیں۔ لہذا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی جب نکاح کا ارادہ کرے تو پھر دیندار عورت کا انتخاب کرے،
دین کو سامنے رکھے۔ کچھ لوگ مال دیکھ کر، مالداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ حسن و جمال دیکھ کر نکاح اور شادی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دین دیکھ کر نکاح اور شادی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ ترغیب دیتا ہوں کہ تم دینداری دیکھو، دنیا داری اور جمال مت دیکھو۔ لہذا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب شادی کا ارادہ کرے تو لڑکی کا جو انتخاب ہو اس میں دینداری پیش نظر ہو، دنیا داری اور جمال پیش نظر نہ ہو۔ وہ ساتھ میں آ جائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد جو بنائے نکاح میں، جس کو ترجیح دے، وہ دین ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا اور جمال ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا حق بیٹے کا باپ پر یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کا بہترین اسلامی نام رکھے۔ ناموں کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے، اور جس وقت بچے کا نام رکھا جاتا ہے بچہ اس پوزیشن اور اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنا نام رکھ سکے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کے نام کا انتخاب کریں۔ ایسی صورت میں والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی جو نام ہیں وہ رکھے جائیں، بہترین ناموں کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ ناموں کا جو اثر ہے وہ بچے پر پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں نئی چیزوں کی تلاش ہوتی ہے، نیا نام ہونا چاہیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا جو حق ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ بہترین ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی نام ملتے ہیں کہ مثلا پیر کے دن پیدا ہوا تو بچے کا نام پیری رکھ دیا گیا، منگل کو پیدا ہوا تو منگرو رکھ دیا گیا، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھو ہو گیا، جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی ہو گیا، جمعے کو پیدا ہوا تو جمن رکھ دیا گیا۔ یہ ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، اور چونکہ سنیچر اور اتوار یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دن ہے، اس دن مسلمانوں کے یہاں بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ نام نہیں ملتے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین ناموں کا انتخاب کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں بہترین نام وہ ہیں جن کے ساتھ عبد لگا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الودود، عبد الملک، اس طرح کے جو نام ہیں یہ پہلی ترجیح انسان کو بنانی چاہیے، یہ ناموں میں سب سے بہترین نام ہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب سیکھنے سمجھنے کے لائق ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم دی جائے اور دینی تربیت کی جائے۔ دینی تعلیم اور دینی تربیت یہ بچے کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل من والد ولد خیر من ادب حسن، کہ کسی والد نے، کسی باپ نے حسن اخلاق اور اچھی تربیت سے بہترین گفٹ، بہترین تحفہ اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے۔ مال و اموال جمع کرنے کی فکر کے بجائے، بچے کی دنیا خوبصورت اور رنگین کرنے کے بجائے، والدین کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو بہترین اخلاق والا، بہترین کردار والا، بہترین تہذیب والا ہم بنا دیں۔ باقی رہا دنیا کا معاملہ تو وہ اپنا مقدر لے کر آیا ہے، اللہ اس کا کفیل ہے، اس کا ذمہ دار ہے، روزی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ روزی ضرور دے گا۔ لیکن آپ نے اگر دنیا بنا دی، زیادہ سے زیادہ مال جمع کروا دیے، بینک بیلنس بھر دیا روپیوں پیسوں سے، لیکن بچے کی اچھی تربیت نہیں کی، آوارہ نکل گیا، تو یہی مال و دولت اس کی آوارگی میں آپ کے جانے کے بعد اضافے کا سبب بنے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کہ بچے کو بہترین اخلاق دے دیں، بہترین ہم اس کی تربیت کر دیں، حسن اخلاق سے اسے آراستہ کر دیں، اور ہو سکے تو دنیا بھی جمع کر کے اس کے لیے چلے جائیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خالص دنیا جمع کرنا
اور دین سے اس کو دور رکھنا، یہ بچے کے حق کو پامال کرنا ہے، جس کا حساب ہم سے لیا جائے گا، جس پر ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی۔ جب یہ تینوں باتیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تو اس بچے نے کہا، حضور جہاں تک پہلے حق کا معاملہ ہے کہ دیندار خاتون کا انتخاب کیا جائے، تو اس نے ہمیں جو ماں دی ہے وہ بدنام زمانہ ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں، لوگ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ایسی خاتون سے اس نے شادی کی ہے اور میں اسی کا پیداوار ہوں۔ رہا دوسرے حق کا مسئلہ کہ بچے کا بہترین اور اسلامی نام رکھا جائے، تو اس نے ہمارا نام جعل رکھا ہے۔ جعل یہ گبرولے کو کہتے ہیں، ایک کیڑا ہوتا ہے جو گائے بھینس کے گوبروں میں گھستا ہے، گوبر کو اندر لے جاتا ہے اور زمین میں سوراخ کرتے ہوئے اس کی مٹی کو باہر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو گبڑولا بولتے ہیں۔ تو جعل کے یہی معنی ہے، تو نام بھی اس نے نہیں اچھا رکھا۔ اور رہا تیسرے حق کا مسئلہ کہ قرآن کی تعلیم دے، اسلامی تہذیب سے آراستہ کرے۔ میں 18-19 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن قرآن کی شکل ابھی اس نے نہیں دکھائی ہے، تہذیب تو دور کی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 3 حق جو بچے کا ضائع کیا گیا، انہی 3 حق کے مقابلے میں باپ کا 3 حق تھا۔ مثلا باپ کی تعظیم کی جائے، پہلا حق، باپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے، یہ دوسرا حق، باپ کی خدمت کی جائے، یہ تیسرا حق۔ ان 3 کے مقابلے میں یہ 3 ہیں۔ بچے کے 3 حق کو ضائع کیا گیا، تو اب باپ کے جو 3 حق ہیں وہ بھی پامال ہو رہے ہیں۔ اگر بچے کے تینوں حق کو ادا کر دیا جاتا تو باپ یہ مقدمہ لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر نہ ہوتا، اس لیے کہ جب بیٹے کو اس کا حق مل گیا تو وہ بھی باپ کو حق ضرور دیتا۔ جب اس کا اسلامی ذہن بن گیا، دینی تعلیم سے آراستہ ہو گیا، تو کیسے کوئی شخص اپنے باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ لہذا باپ نے جب حق ضائع کیا تو اب بیٹا اس کا حق ضائع کر رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غضبناک ہوئے اور باپ کو اتنا ڈانٹا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کو باہر نکالو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا پہلے جو بچے کا تو نے حق ضائع کیا ہے اس کی تلافی کر، اس کے بعد عدالت میں آنا، اس سے پہلے آنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا بچوں کے حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہم جب شادی بیاہ کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا لڑکی کے انتخاب میں ہم دین کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم دین کو ترجیح دیتے ہیں یا حسن و جمال کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہم حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اگر ہم مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال اور مال و دولت کو دیکھتے ہوئے ہم نکاح کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں وہ زیرو ہے، تو یہ یاد رکھیں ہم نے بچے کے پہلے حق کو ضائع کر دیا۔ دوسری چیز، جب آپ نے بچے کا اسلامی نام نہیں رکھا، بہترین جو اسلامی نام ہیں ان کا انتخاب نہیں کیا، آپ نئے کے چکر میں الٹا سیدھا نام رکھ دیا، جس کے بعد میں پتہ چلا آپ کو غلط معنی نکلتے ہیں، تو یہ دوسرا حق آپ نے ضائع کر دیا۔ اور بچے کو اسلامی تعلیم سے دور رکھا، اسلامی ماحول سے دور رکھا، قرآن و حدیث سے دور رکھا، تو اس صورت میں آپ کی خدمت بھی گئی۔ لہذا اگر ہمیں اپنے بچوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو اس صورت میں ہمیں یہ رونا نہیں پڑے گا کہ ہمارا بچہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ جب آپ حق ادا کریں گے تو آپ کا حق یقیناً ادا کیا جائے گا، اس کے اندر حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے، دینی فہم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔